سنیوں کے 4 مکاتب فکر تھے نا، ان میں وہ اختلاف نہیں ہے جو شیعہ اور سنی کا اختلاف ہے، کیونکہ یہ سب قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، سب بدعت کے خلاف ہیں، تھوڑے تھوڑے ان میں آگے جا کے اختلاف آتے ہیں۔ تو اس اختلاف کو ختم کرنا اب پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اگر پاسبل ہوتا تو اتنے بڑے بڑے ائمہ اور ان کے شاگرد ختم کر چکے ہوتے۔ اب امت نے کیا کیا کہ بھائی اب بجائے اس کے کہ وہی بحثیں دوبارہ ہوں، امت کی صلاحیتیں جہاد کے میدانوں میں اور بے حیائی کے خاتمے اور بدعت کے خاتمے میں خرچوں۔ امت کے علماء صلح نے فتویٰ دیا بھائی اب کیونکہ ہماری نظر میں اہل سنت والجماعت وہ حق پرست فرقہ ہے، وہ اہل حق میں سے ہیں، تو سنی جو ہے ہماری نظر میں، کیونکہ حدیث میں جو علامتیں بیان کی گئی ہیں ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور صحابہ کے طریقے پہ چلے گا، تو شیعہ حضرات چونکہ صحابہ کو نہیں مانتے، تو ہماری رائے یہ کہ بھائی ہم نجات یافتہ فرقہ کس کو سمجھتے ہیں؟ سنیوں کو۔ ہاں ہم لڑائی کے قائل نہیں ہیں کہ شیعوں کو جا جا کے تنگ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ آپ کی رائے سے اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو میں نے بتایا 100 دفعہ اختلاف کرے، اس سے پھڈا نہیں ہوتا۔ پھڈا جب ہوتا ہے جب آپ منہ پہ جا کے کسی کو برا بلا کہنا شروع کر دو، یا ہر وقت بیان میں آپ ان کو برا بلا کہہ رہے ہو۔ اپنی علمی رائے بیان کر دیں، اس کے بعد کیا ہو جائیں آپ خاموش، جس نے آنا ہوگا آ جائے گا، نہیں آنا ہوگا تو چھوڑو رہنے دو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ پھر قواریت جب پیدا ہوگی جب آپ اس کو برا بلا کہیں گے، آپ کہیں گے ٹھیک ہے بھائی آپ کی رائے، آپ نہیں عمل کریں، آپ 2 نمازیں اکٹھی پڑھیں، آپ جو ٹھیک ہے جیسے ہمیشہ سے ہوتا رہے۔ کہیں بھی لڑائی کی کوشش ہوئی ہے تو علماء نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ لڑائی بھی ناجائز ہے، اور وہ طریقہ جس سے لڑائی پھیلے، ممبروں پہ نام لے کے مخالفت کرنا، ممبروں پہ نام لے کے برا بلا کہنا۔ آپ کیا میں تو لڑائی نہیں کر رہا، تو بھائی ذریعہ تو بن رہے ہو نا۔ ایک آدمی اپنی ساس یا سسر کے خلاف ممبر پہ بیٹھ کے بولتا رہتا ہے، جب وہ آئے گریبان پکڑے مارا انہوں نے اس کو، سالوں نے مارا، تو کہہ رہے میں نے آج تک تم پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، تم پتہ نہیں کیوں مجھے مار رہے ہو، میں تو ہمیشہ محبت کی بات کرتا ہوں، میں نے کبھی تمہیں نہیں کہا کہ لڑائی کرو۔ کہہ رہے ہیں بھائی تو لڑتا نہیں ہے لیکن تو باتیں کر رہا ہے کہ لڑوانے والی۔ تو بعض لوگ گھننے بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو شیعہ سنی لڑائی ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہے۔ جو ان کا عقیدہ ہے بھائی وہ ان کو کرنے دو، آپ محبت والے انداز سے دلائل کے سے لوگوں کو بتا دو بھائی یہ ہماری نظر میں ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے غلط ہے، تمہاری مرضی، ادھر چلے جاؤ ادھر آ جاؤ، یہ طریقہ صحیح ہے۔ تبھی ہم سے ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں، شیعہ بھی ملتے ہیں، اہل حدیث بھی ملتے ہیں، ہر طرح کے۔ ہم حالانکہ میں تو دلائل سے بات کرتا ہوں کہ بھائی یہ ہماری نظر میں ٹھیک ہے، یہ لڑنے مرنے والی بات بولو نا، کیا ہو گیا؟ نہیں ہے۔ ملک میں پھٹے پہلے کم میں چل رہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں جلدی جلدی سے لگاتا ہوں آگے، کیا اگر فارورڈ کا بٹن دبایا ہوا ہے میں نے۔ اب اہل سنت والجماعت جو تھے، یہ جنہوں نے یہ چاروں امام جو ہیں، حنفی، امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل، یہ چاروں ریسرچر تھے، بہت بڑے محقق، پوری دنیا نے مانا ان کو۔ تب علماء نے کہا کہ بھائی دیکھو اب بجائے ادھر ادھر جانے کے نا کوئی 5ویں چیز نکالنے کے، یہ پوری دنیا میں پھیل گئے ہیں، پوری دنیا کے بڑے بڑے علامے، علماء، بزرگان دین، صلحاء انہی میں سے کسی ایک کو فالو کر رہے ہیں، تو آپ بھی کیا کرو اچھے بچوں کی طرح انہی میں سے کسی ایک کو فالو کرو اور دوسرے کو برا بولو مت کرو۔ یہاں لوگ ایک آدھ کہتے ہیں کہ میں ان چاروں کو فالو کروں گا، جو مجھے لگے گا قرآن و سنت کے مطابق اس کو فالو کروں گا۔ یہ بھی بولنے کی حد تک بہت اچھی بات ہے، لیکن تیری حیثیت کیا ہے کہ تجھے لگے گا؟ تیری اوقات کیا ہے؟ اپنی جہالت کا اعتراف کر کیوں نہیں لیتے کہ میرے پاس علم کامل نہیں ہے؟ یہ کیوں نہیں مان لیتے؟ ہر آدمی فنٹر کیوں بنا ہوا ہے؟ میری نظر میں یہ، تیری نظر ہے کیا؟ تو نے کتنے سال علم حاصل کیا ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی نے بحث کی نا کوئی اختلافی مسئلے پر، تو انہوں نے دلائل کے امار لگا دیے، جیت گئے مناظرہ۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے علامہ ہو کر امام حنیفہ کو فالو کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یعنی آپ اتنے بڑے علامہ اور ابو حنیفہ کو فالو کر رہے ہو؟ یار اتنا علم آپ کے پاس، لاجواب کر دیا۔ انہوں نے کہا مجھے تجھ پہ حیران ہوتے آتا کچھ بھی نہیں ہے اور مجتہد بنا بیٹھا ہے، یہ میری اپنی تحقیق۔ صحیح ہے نا؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ انہوں نے کہا، اس بندے نے کہا کہ آپ کے پاس اتنا علم ہے اور پھر بھی فالو کس کو کر رہے ہو؟ اپنی تحقیق پہ اعتماد نہیں کر رہے، ابو حنیفہ کی تحقیق کو فالو کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا مجھے تجھ پہ اپنے سے زیادہ اعتراض ہے کہ تجھے آتا کچھ بھی نہیں ہے، گھنٹے میں پتہ چل گیا کہ تو اتنا پانی میں ہے، اور پھر بھی کہتے ہیں میں نے خود تحقیق کرنی ہے۔ تحقیق خود وہ کرے جو تحقیق کا اہل ہو۔ کچھ مسائل تو ایسے ہیں قرآن و سنت نے بالکل واضح بیان کر دیے، ان میں تو تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان میں چاروں اماموں کا اختلاف بھی نہیں ہوا ہے۔ آگے جب ڈیپتھ میں جائیں گے، آپ گہرائی میں جائیں گے، تو پھر چھوٹے چھوٹے مسائلوں میں رائے کا اختلاف ہوگا۔ ہم ان مسائل کی بات کر رہے ہیں، بڑے بڑے مسائل کی بات نہیں کر رہے۔ اب آپ کو میں امام حنیفہ کو فالو کرتا ہوں اس لیے میں خدا کا قائل ہوں، ابے بھائی یہ خدا کے قائل تو یہ تو قرآن نے بہت واضح بیان کر دیا، اس میں ابو حنیفہ کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔